الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کائنات میں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جہاں انسان کے اندر بہت بڑے بڑے صفات موجود ہے، وہاں انسان کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، جس کو رب کریم نے خود گنوایا ہے کہ انسان تجھ میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ وہاں تمام مخلوقات کے اندر ایک جو ہے وہ کمی یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں۔ ڈر یہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ ڈر موجود ہے، جس کو خوف کہتے ہیں، جس کو ڈر کہتے ہیں۔ انسان ڈرتا بہت ہے۔ اب یہ ڈر اور خوف جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، یہ ڈر اور خوف انسان کے اندر سے نکلے گا کیسے؟ اس لیے کہ ہر انسان ڈرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا، جانور میں سب سے طاقتور جانور ہے ہاتھی، سب سے طاقتور ہے۔ شیر اتنی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے جب ہاتھی نکلتا ہے تو شیر بھی جو ہے وہ اس پر حملہ نہیں کرتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک اکیلا ہاتھی ہو اور 15 20 25 شیر مل کر اس پر حملہ کر دے، وہ الگ بات ہے۔ جیسے آج کل کی پولیٹکس ہو رہی ہے کہ کسی ایک کو جو ہے اکیلے کو نشانہ بنا لیا جائے،
ورنہ ہاتھی سے جو ہے وہ تمام کے تمام جانور ڈرتے ہیں. سب سے زیادہ طاقتور ہاتھی ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ جنگلات کے اندر کام کرتے ہیں اور جانوروں پر ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ بات ثابت کی ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ ایلیفینٹ ہے، یعنی ہاتھی ہے. لیکن آپ نے اس ہاتھی کو دیکھا ہوگا. اگر نہیں دیکھا، جنگل میں جانے کی آپ میں ہمت نہیں، تو کسی پرانی سنگرہالیہ میں جا کر آپ دیکھنا، ہاتھی ہمیشہ جو ہے اپنے کان کو ہلاتا رہتا ہے. ارے دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ کیوں ہلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خوف میں رہتا ہے، وہ ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں یہاں کان میں مچھر گھس نہ جائے. اس لیے کہ مچھر جب اس کے کان کے راستے سے گھستا ہے اور دماغ میں پہنچتا ہے تو یا ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے یا ہاتھی مر جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ وہ اپنے کان کو ہلاتا رہتا ہے. تو خوف اور ڈر تو جو ہے اتنی طاقتور مخلوق کو بھی ہے، تو میرے اور آپ میں بھی خوف ہونا لازم ہے. میں اور آپ کے اندر بھی خوف ہے کسی نہ کسی درجے کا. لیکن یہ خوف ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ آج ساری دنیا کے اندر خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ڈر جائے، گھبرا جائے. اور مسلمان گھبرا کر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سیرت اور تاریخ پر اپنی عمیق اور گہری نگاہ کو نہیں دوڑایا، اور ہم نے اپنے باپ دادا کی تاریخ اور سیرت کو بھلا دیا. ہم نے جو ہے وہ چائے کی ہوٹلوں پر اور جو ہے چوراہوں پر اور دو چار لوگ جہاں بیٹھک جمائے، وہاں بیٹھنا تو 2 گھنٹہ ہمارے لیے آسان ہوا، لیکن ہم نے علماء کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا دشوار سمجھا. نتیجے میں ہم سب خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب ایسے حالات آتے ہیں اور ایسے جو ہے وہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور ساری دنیا جب ایک طرف جو ہے وہ خوف کا عالم بنانے میں مشغول ہو، اس وقت میں اور آپ اور میرے اور آپ کے پردادا اور میرے اور آپ کے دادا اور میرے اور آپ کے پروج اور میرے اور آپ کے بڑے، ان کا کیا حال رہا، ان حالات کو پڑھو گے تو دنیا میں کسی حال سے متاثر نہیں ہوں گے. یہ وہی زمین ہے، وہی دنیا ہے، اسی دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں. اور لوگوں، اس وقت بھی جو ہے وہی اسی طرح دن رات کا نظام تھا. اس وقت بھی دنیا کا یہی نظام تھا. زمین اس وقت بھی اسی طرح کی موجود تھی، آسمان سروں پر موجود تھا. لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پر وہ محنت کی تھی، بلکہ اس سے پہلے تمام انبیاء نے ایک محنت کی تھی. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی. ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں پہنچا. وہاں درخت کا پتا ہل رہا تھا. بیٹے نے کہا کہ ابا پتا ہلتا ہے. باپ نے کہا نہیں بیٹا، ہوا اس کو ہلا رہی ہے. بیٹے نے کہا پتا ہل رہا ہے. باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہوا اس کو ہلا رہی ہے. ارے پتا ہلتا ہے نا، کون ہلاتا ہے؟ ہوا ہلاتی ہے.
یہ دوسرا درجہ ہے ان کا. باپ نے کہا کہ بیٹا ہوا ہلا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک مرئیات ہے جو نظر آتی ہے، ہوا سے خمسہ ظاہرہ، ہوا سے خمسہ باطنہ، 5 جو ہے وہ ظاہر کے، وہ خیر جو ہے علمی بحث ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں نہیں کرتا، اس لیے کہ سمجھ میں صاف آ جائے. فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو ایک مرئیات ہے، دکھنے والی چیزیں ہیں. تو بچہ مرئیات میں الجھا ہوا ہے کہ پتا ہل رہا ہے، اور باپ جو ہے وہ محسوسات میں الجھا ہے. وہ محسوس کیا ہے؟ ہوا نظر نہیں آتی لیکن مانتے سب ہے. ارے ہوا نظر آتی ہے، اس کی کوئی شکل ہے نہیں ہے، اس کو محسوسات میں جو ہے وہ گنا ہے. تو ایک تو مرئیات تھی، بیٹا کہتا ہے ابا پتا ہل رہا ہے، اور باپ جو ہے وہ محسوسات تک پہنچ چکا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بیٹا پتا نہیں ہلتا بلکہ ہوا اس کو ہلا رہی ہے. اور ان دونوں چیزوں سے انبیاء نے نکالا اور مغیبات میں داخل کیا، غیب کی باتوں میں داخل کیا. نہ پتا ہلتا ہے نہ ہوا ہلاتی ہے، رب کریم جب چاہتا ہے تب اس پتے کو ہلاتا ہے. انبیاء نے اس بات کی محنت کی، آدمی اور انسان جو ہے مرئیات سے نکلے، محسوسات سے نکلے اور مغیبات میں داخل ہو جائے. یہ محنت انبیاء علیہ السلام نے کی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے محنت کی تھی، اپنے اصحاب کے دلوں پر محنت کی تھی. مرئیات سے نکالا تھا، محسوسات سے نکالا تھا، مغیبات میں داخل کر دیا تھا. اور کیوں نہ مغیبات میں داخل ہوتے، بدر کا قصہ ان کے سامنے تھا، 313 تھے، ہزاروں پر غالب کر کے دکھایا تھا. لیکن اس کے بعد احد کا موقع آ جاتا ہے، احد کا میدان گرم ہوتا ہے، معرکہ گرم ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب کریم کی مصلحت اللہ رب کریم جانتے ہیں. رب کریم نے کیا کیا؟ 70 شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہو چکے. شہید ہونے والے بڑے بڑے ہیں. آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، اور غم کا عالم کائنات کے امام پر بڑا زبردست ہے. یہ وہی حضرت حمزہ ہے، یہ وہی شیر خدا ہے، اور یہ وہی اللہ کا شیر ہے. یہ وہی آپ کے چچا ہے حضرت حمزہ، کہ جب جو ہے دار ارقم سے 2 جو ہے وہ صفوں میں جماعت بن کر نکلی تھی. ایک صف کے لیڈر تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب تھے، اور دوسرے صف کے لیڈر اور دوسرے صف کے جو ہے کمانڈر اور آگے چلنے والے حضرت حمزہ تھے. بڑے لہیم شہیم طاقتور. ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. بھتیجا روز جا کر اخلاق کے ساتھ کہا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے یا اے میرے چچا جان، یا امی، او میرے چچا جان، ایک دعوت لے کر آیا ہوں، ایک مشن لے کر آیا ہوں. یہ تمام کے تمام کی پرستش کو چھوڑ دو، ایک رب کریم کی اور ایک ہی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، غم تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہوں. بھتیجے بات تو تیری صحیح ہے، بچپن سے تجھے دیکھا ہے، حالات چلتے رہے. ایک دن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے چہرے کے نور سے جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ نورانیت بخشی ہے،
اس خوبصورت چہرے پر ابو جہل نے زور سے جو ہے وہ تماچا مارا، آپ کی کنپٹی پھٹ گئی، لہو نکلنے لگا۔ کائنات کے امام جو ہے وہ اپنا غم منا رہے ہیں۔ حالات بڑے زبردست تھے۔ آج تو ہم 20 کروڑ ہیں، اس وقت بہت کم تھے اور حالات بڑے خطرناک تھے۔ کائنات کے امام غم میں پڑے ہوئے، آپ کی چچی حضرت حمزہ کی اہلیہ محترمہ نے دیکھا ہے آج میرے بھتیجے کو، حضرت حمزہ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور آپ کے جو ہے وہ کن پٹی سے خون نکل رہا ہے۔ شکار پر گئے تھے حضرت حمزہ، واپس آئے، بہادر تھے، گھر میں داخل ہوئے، آپ کی بیوی نے نوحہ کرنا شروع کر دیا، اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، اپنے کپڑوں کو، اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیا، ایسی شکل بنانی شروع کر دی جیسی شکل ایک نوحہ کرنے والی اپنے شوہر کی موت پر کیا کرتی ہے۔ حضرت حمزہ فرمانے لگے، ارے تو پاگل ہو گئی کیا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ میں تیرے سامنے زندہ موجود ہوں اور تو غم منا رہی ہے، ماتم منا رہی ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ جاؤ جاؤ، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہو، خالی باتیں کرتے ہو، میں اتنا بہادر، اتنا طاقتور، اور آپ کے بھتیجے کو جو چاہے مار کر چلا جائے۔ خاندان کی ایک غیرت اندر میں آئی، معاملہ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو جو ہے وہ آج ابو جہل نے مارا ہے اور میں نے دیکھا ہے ان کی کنپٹی سے خون نکل رہا ہے۔ یہ کیسا؟ چاہے وہ کسی کی بات کرتا ہو، چاہے وہ کسی 300 جو ہے وہ 60 کو چھوڑ کر ایک رب کریم کی عبادت کو کہتا ہو، اس کا مشن جو ہو، اس کی بات جو ہو، لیکن جو ہے اس کو کوئی بھی مار کر چلا جائے، تمہاری غیرت کو جو ہے وہ اور تمہارے دل کو اندر میں غیرت نہیں ابھرتی کہ تمہارے خاندان کے ایک لڑکے کو اور تمہارے خاندان کے ایک شخص کو کوئی بھی مار کر چلا جائے۔ اندر سے حضرت حمزہ کی غیرت جو ہے وہ ابھری اور جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر بیت اللہ میں چلے آئے۔ دیکھا ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے آ کر اس کو پکڑا اور پکڑ کر زوردار جو ہے لگانا شروع کیا۔ غالباً ان کے ہاتھ میں تیر تھا، وہ تیر کا کمان جو ہے اتنی زور سے مارا کہ ابو جہل کی کنپٹی پھٹی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کر کے فارغ ہوئے، تلاش کیا میرا بھتیجا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، محمد ابن عبداللہ کہاں ہے۔ آپ ایک ریت کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، غم منا رہے تھے، اے رب کریم یہ قوم میری بات کو سنتی نہیں، آج نہیں سنتی، کوئی بات نہیں۔ تو ان کی نسلوں کو ارے بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ بیٹھ کر اپنی بات کا غم منا رہے تھے۔ اتنے میں چچا جان تشریف لے آئے، آ کر کہنے لگے او بھتیجے کھڑا ہو جا، او بھتیجے خوش ہو جا، خوش و خرم ہو جا، جا دیکھ کر میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے تجھے مارا تھا نا، تیرے کن پٹی سے خون نکلا تھا، میں نے اس کو ایسا مارا ہے، ایسا سبق سکھایا ہے، آج کے بعد تیرا نام نہیں لے گا۔ کبھی کبھی سبق سکھانا پڑتا ہے۔ حکمت کے نام پر خاموش رہنا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ بھتیجا کھڑا ہوا، چہرہ اب بھی غم سے نڈھال ہے۔ کائنات کے امام کھڑے ہو گئے، کہا چچا جان میں تو اس وقت خوش ہوں گا
جبکہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو۔ میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوا، جب یہ بات کہی تو اس وقت غیرت جوش میں تھی، ایک دم سے کہا کہ اگر تیرا دل اسی بات پر مطمئن ہوتا ہے، لے میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہی حضرت حمزہ ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے بڑا ساتھ دیا۔ میں نے کہا نا، دار ارقم سے سب سے پہلے جو دو جماعتیں بن کر نکلی، اس کو ایک کو جو ہے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ حضرت حمزہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ارے سید الشہداء کا لقب ملا ہے، آپ بھی 70 میں شہید ہوئے تھے، اور شہادت کیسی پائی تھی، غم کا حال کیسا تھا، حزن و ملال کا حال کیسا تھا، آپ سنتے ہی ہوں گے، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، وحشی نے قتل کیا تھا، آپ کے چچا کو جو ہے وہ موسلا بنایا گیا تھا، غالباً کتنے 12 سے 14 ٹکڑے کیے گئے تھے، آپ کی کھوپڑی کے اندر جو ہے ہندا نے شراب ڈال کر پی تھی، آپ کے کان کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، آپ کو موسلا بنایا گیا، اس کا ہار بنا کر ہندا اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، وحشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن میرے پیچھے بیٹھا کر، جب تو نظر آتا ہے تو میرے چچا کی یاد آ جاتی۔ یہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اور ایسا حزن و ملال ہے، 70 شہید ہو چکے ہیں اور 70 زخمی ہیں۔ زخمی ہونے والے میں خود کمانڈر ان چیف محمد الرسول اللہ، کائنات کے امام، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، اور جو ہے عبد المطلب کے پوتے، حسنین کے نانا، فاطمۃ الزہرا کے ابو، یہ کمانڈر ان چیف ہے، اور آپ خود بھی جو ہے زخمی ہے۔ 70 زخمیوں میں آپ بھی زخم کے ساتھ جو ہے نڈال ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ عالم بنا ہوا ہے۔ احد کے موقع پر ایک جماعت مکے سے مدینے کی طرف آ رہی ہے، ابو سفیان جا رہے ہیں، اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی اس قافلے والوں کی۔ ابو سفیان نے کہا، این ترید، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں مدینہ المنورہ جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم مدینہ سے آ رہے ہیں، محمد کو ہرا دیا ہے، 70 کو شہید کر دیا ہے، 70 زخمی پڑے ہیں، خود محمد ابن عبداللہ بھی زخمی ہے۔ جب مدینہ پہنچو محمد کو یہ بات کہہ دینا، آئندہ جب ہم مکہ والے آئیں گے ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ایسے آئیں گے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آج بھی کہتے ہیں لوگ، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آج بھی یہ ماحول ہے، اس وقت بھی یہ ماحول تھا۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ ارے وہ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، ہم تمام کے تمام جمع ہو جائیں گے۔ آج بھی یہ سب کے سب جمع ہو گئے، یہ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں۔ کتنی محبت کی بات کریں اور کتنا ہی ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں، یہ کچھ بھی ہمارے ہونے والے نہیں ہے۔
अरे अबू सुफियान ने पैगाम भेजा था, मोहम्मद को जाकर सुना दो, हम तमाम के तमाम जमा हो जाएंगे, हम एक होकर तुम पर हमला बुलाएंगे और ऐसा हमला करेंगे मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे। और मुसलमानों और नौजवानों और उम्मत के मुसलमानों और उम्मत मोहम्मदिया, एक बात कान खोल कर सुन लो, उसी जमीन के ऊपर, उसी मदीना के शहर के अंदर आकर उस काफले वाले ने कहा था, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अबू सुफियान मिले थे, अबू सुफियान का ये पैगाम तुम्हें सुनाते, उन्होंने ये पैगाम सुनाया है, हम तमाम के तमाम जमा हो जाएंगे और सब जमा होकर एक दिन तुम पर हमला करेंगे और आइंदा जब हमला करेंगे हम तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे, मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसको अल्लाह का कलाम कहता है, इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फख्शऊहुम। अबू सुफियान समझता था, अरे वो समझते थे हम ऐसा करेंगे, फख्शऊहुम, उनको डरा देंगे, उनको डरा देंगे। अल्लाह की कसम खाए तो हानिस न हो, लेकिन हमारी कसम खाने की आदत नहीं। हमारे दिल का विजदान कहता है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और ईमान वाला अपने ईमान के साथ एक हो जाए और एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक दे। अल्लाह का कलाम कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु, तुम खौफ न करो, तुम डरो नहीं, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त ये कि तुम मोमिन बन जाओ, तुम ईमान वाले बन जाओ। ये खौफ और ये डर जो हमारे सीने में है, और ये खौफ और डर जो है, उस डर को निकालने का रास्ता ही ये है, फमन इत्तबाहुम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर इस खौफ को निकालना है, वला खौफुन अलैहिम, उस पर कोई खौफ नहीं होगा। किस पर? फमन इत्तबाहुम, जो उनकी इत्तिबा करेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो इत्तिबा करे उस पर कोई खौफ नहीं होगा। सहाबा यहाँ मौजूद है और गम के हालात में है, 70 शुहदा मौजूद है और 70 जख्मी पड़े हैं, और आकर जब कहते हम ऐसा करेंगे तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये पैगाम लेकर आए हैं, फख्शऊम, ओ ईमान वालों सुन लो, हम डरेंगे नहीं। वो ईमान वाले डरे नहीं, बिल्कुल अपना सर उठाया, देखने लगे ये क्या कह रहे हैं, और फिर रब्बे करीम कहते फख्शऊम फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान में बढ़ोतरी हो गई। अब तक हम बहुत सुस्त जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह रब्बे करीम ने जरा सा निशात में ला दिया कि अब जागो। बहुत गफलत के साथ सो रहे थे, सहाबा मैदान में है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जख्मी है, लेकिन जब ये खबर आई फख्शहुम फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान में ज्यादती हो गई। वक़ालू हस्बुनल्लाह, ये हमारा जवाब है, हमको तो मरइयात से निकाला है, महसूसात से निकाला है, मगीबात में दाखिल किया है, और सहाबा का जवाब भी सुन रहे थे। अल्लाह के नबी प्यारे हबीब देख रहे थे मेरे सहाबा क्या जवाब देते। फख्शहुम फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। खड़े होकर सहाबा जवाब देने लगे, वक़ालू हस्बुनल्लाह, आप घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। वक़ालू हस्बुनल्लाह, वो कहने लगे हमारा तो अल्लाह काफी है। जिब्रील ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह,
آج تو تمہارے ساتھیوں نے اور تمہارے ساتھی اس مقام پر آ گئے جس مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب پہنچا دیا گیا۔ ارے اس آگ میں تو پرندہ کئی میل دور سے جل جایا کرتا تھا، اس کے قریب پہنچا دیا گیا۔ جبریل چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کوئی مدد چاہتے ہو کیا؟ ہم تمہاری کوئی مدد کرے کیا؟ ہوا کے فرشتے آتے، پانی کے فرشتے آتے، لمبا قصہ ہے، میں مختصر عرض کر دوں۔ یوں فرمانے لگے حضرت اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیغمبر خلیل ابراہیم کہنے لگے میں جس حالت میں ہوں اور میں جس حال سے گزر رہا ہوں، کیا میرے حال کا پتہ رب کریم کو ہے؟ کہا کہ جی ہے، ہم سب کا پتہ بھی رب کریم کو ہے، گھبراؤ مت۔ ایک ساتھی میرے کو پوچھتے تھے اتنا سب کرتے ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس کے لیے نہیں پکڑتے کہ تیرے کو بھی نہیں پکڑتے، ان کو بھی نہیں پکڑتے، تیرے کو بھی نہیں پکڑتے۔ میں نے کہا تو کتنے غلط کام کرتا ہے، پکڑا تیرے کو؟ نہیں پکڑا۔ میں نے کہا ہاں جب تیرے کو پکڑیں گے تو ان کو بھی پکڑیں گے، اللہ سب دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا رب جانتا ہے کیا؟ وہ دیکھ رہا ہے کیا؟ ہاں بالکل وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، آپ کے حالات سے واقف ہے۔ اور آسمان میں دھوم مچی ہے، ککاکات السماوات والارض، زمین کے آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ کیا ہوگا؟ نمرود جو ہے وہ ابراہیم خلیل کو، اللہ کے دوست کو آگ میں ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میرا رب جانتا ہے کیا؟ بالکل وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ پھر میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ انی توکلت علی اللہ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ بات کہی ہے کہا کہ تمہارے صحابہ اور تمہارے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے، وہ بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے۔ ہم مرئیات سے باہر آئے، دکھنے والی چیزوں سے باہر آئے، محسوسات سے باہر آئے اور مغیبات میں داخل ہو جائے۔ ہم رب کریم کی غیب کی باتوں پر حضور پاک علیہ السلام نے جو غیب کی مددیں ہمیں بتلائی ہے، اور بالکل صحابہ نے وہ غیب کی مددیں دیکھی، اور میں اور آپ بھی آج اس مدد کو دیکھ سکتے ہیں۔ گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس لیے یہ خوف اور یہ غم ہمارا پیچھا چھوڑتا نہیں۔ یہ خوف ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یہ خوف سے اگر پیچھا چھڑانا ہے، اور یہ خوف سے ہر ایک کو خوف لگا ہے، ڈر ہر ایک کو رہتا ہے۔ بھائی کوئی نوکری کرتا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہیں سیٹ چھوٹا نہیں کر دے وے۔ امام صاحب ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہیں ٹرسٹی جو ہے وہ چھوٹے نہیں کر دے وے۔ مؤذن ہے، اس کو سب مقتدیوں کا ڈر ہے، اس لیے کہ سب مقتدی ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں، جس کو جو آیا وہ بیچارے کو بول کے چلا گیا، تمہارے گھر کا نوکر نہیں ہے۔ اس لیے سب کو ڈر لگا رہتا ہے۔ ایسے ہی انسان میں یہ ڈر ہے، لیکن یہ ڈر نکلے گا کیسے؟ فَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر تم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کرو گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور تم پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔
آج غم سب کو ستاتا ہے. یہ غم اور یہ خوف کو ختم کرنے کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے. اتباع رسول کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، پھر ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اتباع رسول کے ساتھ، رسول کی اتباع کے ساتھ صحابہ جو ہے وہ دنیا میں چلے تو کہا کہ دنیا کے جس کونے میں گئے فتح یابی ان کے قدموں میں آ کر گر گئی. اس لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے پہلے ہی دن اعلان کیا تھا، یہی جملہ اعلان کیا تھا، کہا تھا یا ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ہے، کہہ لو. لینے دینے کی بات چلتی ہے، ارے چلتا ایسا ہی ہے. ہم تم کو کچھ دیں گے پر کچھ لیں گے، ہم تم کو کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے. ارے ایسا ہی ہوتا ہے. کسی گھر سے کٹوری آئی تو اس گھر کٹوری جاتی ہے، اور جس گھر سے کٹوری نہیں آئی وہاں کیوں جاوے. یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ ہم کو سکھایا یہ تھا کہ جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو. سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک. کہا کہ جو توڑے اس سے جوڑ دے، اور جو ہے وہ تجھے محروم کرے اس کو تو عطا کر. لینے دینے کی بات چلتی ہے. کہا کہ او محمد تیرا ہم کلمہ لے لیں گے، تیری یہ بات ہم لے لیں گے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بہت جامع جملہ ارشاد فرمایا. کائنات کے امام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. بس یہ کلمہ تم کہہ لو. کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں، یہ جو کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہوں، مجھے دیکھیے، میں جہاں کھڑا ہوں وہاں سے لے کر مشرق تک، وہاں سے لے کر مغرب تک، یہاں سے لے کر شمال تک، یہاں سے لے کر جنوب تک، کہیں بھی تم چلے جاؤ اس کلمے کو لے کر چلے جانا، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. تفلحون. اتنا جملہ کہا تفلحون. بس یہ کلمہ اتار لو اندر میں، پھر کہا کہ کامیاب ہو جاؤ. اگر یہ کلمہ اندر میں اتر گیا، مرئیات سے ہم نکل گئے، محسوسات سے نکل گئے اور مغیبات میں داخل ہو گئے. فمن اتبعہم، اگر ہم نے اتباع کر لی ان کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ہم غمگین ہوں گے. اس لیے اس خوف سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ پورا کر دینا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. او مسلمانوں، ہمارا وجدان کہتا ہے، اندر سے دل کی آواز کہتی ہے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن مسلمان کو اور ایمان والے کو اور سچے اور پکے ایمان والے کو ساری کائنات مل کر ہرا نہیں سکتی. جس کے ساتھ اللہ ہے ساری کائنات اس کی ہے. ہم اپنے رب کو اپنے ساتھ کریں. قصہ مشہور ہے، ایک بادشاہ نے اپنے محل کے اندر ہیرے، جواہرات، موتی سب کچھ بکھیرا. اپنی بیویوں کو کہا جس کو جو چاہیے اس پر ہاتھ رکھے. ایک کالی کلوٹی تھی، اس سے بادشاہ بڑی محبت کرتا تھا. آپس میں چیمی گوئیاں ہوتی تھی، باتیں. یہ کالی کلوٹی میں پتہ نہیں کیا دیکھا، اسی کے پیچھے بادشاہ سب بکھیر دیا. سب نے دوڑ کر، کسی نے ہیرے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے نقد پر، کسی نے کائی پر. اور وہ کالی کھڑی تھی. کہا تو کسی چیز کو کیوں نہیں لیتی؟ کہا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہے، تو پھر میں بادشاہ پر ہاتھ رکھتی ہوں. جب بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا. جب رب کریم ہمارے تو
تو سب کچھ ہمارا، یہ دنیا کی تمام چیزیں یہیں رہ جائے گی۔ اگر جو ہے وہ اچھے اعمال اور اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر ہم نے زندگی گزاری تو یہ زندگی ہمارے ساتھ آئے گی۔ یہاں تو ایسے رہے یا ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، کمال تو تب ہے کہ پتہ چلے وہاں کیسے رہے، وہاں کیا ہوگا۔ اس لیے اس خوف سے نکلنے کے لیے ہم حضور کی اتباع کامل میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ اسی بات کی ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے کہ حق کو لے کر ہم اس دنیا میں چلے پھرے، ہم خود جو ہے وہ حق کو لے۔ صحابہ نے اس حق کو لیا اور ساری دنیا میں پھیل گئے، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، ساری دنیا میں اسلام تمام ممالک میں جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہے اسلام وہاں وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ نادانوں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ غم نہ کرو، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے اور آپ نے اس رب کریم کو رب مانا ہے جس نے اپنے دین کو جو ہے وہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہم جس دین کے ساتھ ہیں اس دین کے ساتھ ہم رہیں گے۔ ہماری نسلوں کو بتائیں کہ یہ دین ہے، ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ یاد رکھو اس وقت اندر کے بھیدی دشمن بڑے کیڑے نکلے ہیں، اور اندر کے بھیدی دشمن جو ہے وہ دوسرے ہمارے لباس میں آ کر اور جو ہے وہ اسلام کے نام پر آ کر ہم کو بہکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دین ایسا ہے، یہ نیا دین نہیں ہے بلکہ پرانا دین ہے، لیکن اس میں ایسے رہو تو بھی چلے گا، ویسے رہو تو بھی چلے گا۔ یاد رکھو کسی کی بات میں نہ آنا۔ آئیے پرانی سوچ نکالو، تم تو دقیانوسی، اگر دقیانوسی کہے تو کہنے دو، دقیانوسی کہے تو کہنے دو، جس کو جو چاہے کہے، لیکن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر جمے رہیں گے اور رہتی دنیا تک جمے رہیں گے۔ اور یاد رکھو اگر ہم نے اس شریعت میں ذرا سا رد و بدل کرنے کی یا ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کی، ایک وقت آئے گا کٹائی اور چھٹائی کا زمانہ آتا ہے، اور جب یہ کٹائی اور چھٹائی کا زمانہ آئے گا چھٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے اور ادھر اور ادھر بکھر جائیں گے اور ہمیشہ کی آخرت برباد کر لیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھو۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھنے کے لیے اللہ والوں سے اور جو ہے وہ جتنے کام چل رہے ہیں ہمارے اہل حق مدارس سے ہمارا رابطہ ہو، علماء اہل حق علماء کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو۔ بڑا ٹرینڈ چلا ہے جس کے نہ سنت ہے نہ سنت لباس ہے، اور اس کو بھی فلاں اسٹیج یہ سب ٹرینڈ چلا ہے، اس کو ختم کرو۔ ارے جس کی زندگی خود سنت کے لیے تیار نہیں، جس کی زندگی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ ہو۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کوئی دعا کرانے، کوئی کیا کرانے، بغیر داڑھی والے بھی آتے ہیں، داڑھی والے بھی، بغیر داڑھی والوں سے بھی ہم اخلاق سے اچھے سے ملتے ہیں۔ اپنے خادم کو فرماتے تھے کہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ایک تھپڑ زور سے لگائے، جو آدمی خود سنت پر نہیں، اس کو جلسے میں بلائیں گے، اس میں بلائیں گے۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، چاہے کوئی ہو، اجازت کسی کو نہیں۔ اس لیے اگر جو ہے وہ دیندار رہنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتے اور ہمیشہ کی زندگی سرخرو ہونا چاہتے ہو تو پھر علماء حقہ کے ساتھ رہو،
हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें और उनकी सुन्नतों के मुताबिक जो चलता है उनके पीछे चलो, इसलिए कि ये हमारे लिए हुज्जत नहीं बन सकता, लेकिन वो जो अमल करता है वो अमल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मेल खाता है। इसलिए सुन्नतों पर चलने वाले के साथ रहे, उलमा के साथ रहे, उनसे अपनी दुनिया के मसाइल उनसे पूछे, गली नहीं निकाले। हम सब गली बहुत निकालते। अब एक आदमी हमारे पास आया, ऐसा ऐसा हुआ, 3 तलाक। मैंने कहा खत्म, अब इसमें पूछने का क्या है। थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, जा रहा था बाजार से, मैंने कहा भाई, तो कहा कि मैं नाम नहीं लेता। उनके पास गया, उन्होंने बोला कि अभी एक हुई। ऐसा कहने वाले कह देते, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये चाहे तुम कितनी तावील करो, लेकिन ये हराम काम कर रहे हैं, और याद रखो हराम के ऊपर अल्लाह की लानत है। नजर नहीं आता, लेकिन अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात पक्की और थक्की है। इसलिए पक्के रहो, पक्के बन के रहो, किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक रखो, रोजाना अपनी मस्जिद के आमाल में लगे रहो, मशवरे में बैठो, और मेरी जात से लेकर कयामत तक के आने वाले इंसान तक, दुनिया के आखिरी किनारे तक ये दीन कैसे उसकी हकीकत के साथ पहुंच जाए। जैसे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अपनी ड्यूटी को देते हैं, 2 घंटे अपने महल्ले को दे, अपनी बस्ती को दे, और उसमें जाकर जो है वो लोगों के पास ये दीन की पूरी बात रखे। आज हम अपने हालात का जायजा लें, हम अपने हालात को चेक करें, अपने महल्लों के हालात को चेक करें। जो जाहिर के एतबार से बड़े दीनदार घराने नजर आते हैं, आप जरा अंदर जाकर चेक तो करें, कितनी बेदीनी ने जन्म लिया है, कितनी बेदीनी ने जन्म लिया है। अब हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद इस दर्द को पैदा करें। रोजाना 2 घंटा हम जो है वो मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करें, अपने घरों के अंदर तालीम का निजाम चलाए, अपने महल्ले में हफ्ते का गश्त होता है उसमें शामिल हो। ये सारे वो काम है जिस काम के जरिए से हम खुद भी दीनदार रह सकते हैं, दीन पर चल सकते हैं, और दूसरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया बन सकते हैं। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिससे लोगों को खूब नफा पहुंचे। इसके लिए ये नीयत बनाओ कि ये जितने काम मेहनतें हो रही है उसमें हम साथ देंगे, हम करेंगे, खुद अपनी जात से करेंगे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत वक्त गुजर गया, हम बहुत हालात के दहाने पर हैं। हम अपने हालात का जायजा लें। हमारी वजह से उम्मत पर बड़े हालात, इसलिए हम अपनी जात को, हम कितना वक्त ज़ाये कर देते। जवानों का वक्त कैसे ज़ाये होता है। याद रखो, हम करने के काम में अपने वक्त को नहीं लगाएंगे, न करने के काम में हमारा वक्त लग जाएगा। हम मस्जिदों में अपने आप को रखें, मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों में रहे, तिलावत करें अल्लाह का। लगता ऐसा है कि इससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा। इससे वो होगा जो किसी चीज से नहीं होगा। इसके लिए ये मेहनतें इसीलिए है। कोई मेहनत लाजिम वाजिब में नहीं कहता, लेकिन ये सब मेहनतें ऐसी है जिसके जरिए से दीन जिंदगियों में वजूद में आता है, दीन जिंदगियों में वजूद में आता है। हमारे साथ दूसरे लोग दीनदार बनते हैं। हम सोचे, हम बरसों से नमाज पढ़ते हैं, मेरी वजह से कोई एक आदमी नमाज पढ़ने वाला बढ़ा या नहीं बढ़ा। हम सोचे कितनी बड़ी बस्ती है, हर बस्ती में जाकर सोचे कितने फीसद नमाजी,
اس لیے یہ سب کام ہے، یہ کرنے کے ہے، یہ سب کرے، اور یہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مسجد کی جہاں ضرورت ہو وہاں مسجدیں بنوائے، اور مسجد بن رہی ہے اس میں خوب ساتھ دے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی مسجد بنانے والے کو اور اس کے اندر خرچ کرنے والے کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کے نقشے کو بدل دیا، بہترین مسجد بنائی۔ کسی نے چیمی گویا کی باتیں چلی، کہا کہ یہ بیت المال، کہا کہ میں اپنے جیب سے مال لگاتا ہوں۔ اس لیے ابھی ہماری مسجد بھی بن رہی ہے، ہم یہ تمام کام کرنے کے ساتھ ہم اپنا مال چھوڑے۔ یاد رکھو ہم آپ سے فری میں نہیں مانگتے، ہم آپ سے 1 روپیہ فری میں نہیں مانگتے۔ یہ بات کان کھول کر سن، آج تم 1 لگاؤ گے، اس دنیا میں 10 ملے گا اور آخرت میں 70 ملنے کا وعدہ۔ ہمارا وعدہ نہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ رب کریم جس کے خزانے سے آج تک آپ کو ملا ہے، اس کا خزانہ بہت وسیع ہے، اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔